القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت تحفة المؤمن۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ جمعہ کا دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے۔ احادیث میں اس دن کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ کوئی فضیلت والا دن اللہ کے نزدیک ہوتا تو جمعہ کا دن، بہت ہی مبارک دن۔ احادیث میں ہے کہ اگر کسی کا انتقال شب جمعہ میں یا جمعہ کے دن ہو جائے، جمعہ کا دن جو شروع ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے، وہ جمعرات کا دن گزر کر کے مغرب کے بعد سے جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے۔
جمعہ کا دن جمعرات کا دن گزر کے مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کی مغرب تک جمعہ کا دن شمار کیا جاتا ہے، یعنی جمعہ کی جو رات ہے وہ بھی جمعہ کی فضیلت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کا انتقال، کسی مومن کا انتقال جمعہ کی رات میں ہو جائے یا جمعہ کے دن ہو جائے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اسے محفوظ کر لیتا ہے، عذاب قبر سے وہ بچا دیا جاتا ہے۔ بڑا مبارک دن ہے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت جمعہ کے دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا، بھیجا گیا، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال اور وصال ہوا، اور جمعہ کے دن ہی قیامت بھی قائم ہوگی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن انتقال کر جائے، اللہ عذاب قبر سے اسے محفوظ کرتے ہیں، قبر کے حساب کتاب اس پر معاف ہو جاتا ہے، قبر کے فتنوں سے وہ بچ جاتا ہے جو جمعہ کے دن انتقال کر جاتا ہے۔ دوستو، بزرگوں، سب کو ہی دنیا سے ایک دن جانا ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہیں رہے، آپ کا بھی وصال ہو گیا، تو کسی انسان کو یہ حق ہی نہیں بنتا ہے کہ وہ دنیا میں رہے۔ ایک مومن کے لیے جو سب سے بڑا صدمہ، جو سب سے بڑی غم کی چیز ہے، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے۔ اس سے بڑا غم کسی مومن پر آ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو حضرت عمر کی حالت عجیب ہو گئی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آقا بھی دنیا سے جائیں گے۔ تلوار نکال لی اور کہا، اگر کسی نے کہا کہ محبوب کا انتقال ہو گیا، اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، اور یہ آیت پڑھی صحابہ کے درمیان، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور اس سے پہلے بہت سے رسولوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے باتوں سے جا کر کے اطمینان ہوا صحابہ کو، تسلی ہوئی صحابہ کرام کو۔ میرے دوستو، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دے دی جاتی ہے، کان میں اذان دے دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب بچہ پیدا ہو تو دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں اقامت کہو، اور جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو 15 منٹ 20 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے، اور 15-20 منٹ کے بعد جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اقامت کہی جاتی ہے، چاہے فجر کی اذان ہو، چاہے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی اذان ہو۔ لیکن آپ نے ایک ایسی نماز بھی پڑھی ہے جس میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، جبکہ کوئی اذان، کوئی نماز بغیر اذان و اقامت کے نہیں ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر ایک سے پہلے اذان بھی دیتا ہے مؤذن، اقامت بھی کہتا ہے،
پھر نماز کھڑی ہوتی ہے. نماز جنازہ ایسی نماز ہے نہ اذان نہ اقامت ہے. لیکن دوستو بزرگوں آپ تھوڑا توجہ دو گے. جب ہماری پیدائش ہوئی تھی اسی وقت ہمارے کان میں اذان اور اقامت دے دی گئی تھی. یہ اذان و اقامت دے کر کے اشارہ کیا گیا تھا کہ اب صرف تمہاری نماز جنازہ پڑھنی باقی ہے. اور اذان اور نماز کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا ہے. 20 منٹ اور آدھا گھنٹہ اور 15 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. یہ اشارہ اس بات کا ہوتا ہے بچپن میں جو کان میں اذان دی جاتی ہے کہ تمہاری زندگی بہت زیادہ طویل نہیں ہے. دنیا کی زندگی لمبی نہیں ہے, بہت مختصر ہے. جیسے اذان کے بعد 15-20 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہوتی ہے ایسے ہی مختصر وقت ہے اذان اور تمہاری نماز جنازہ میں. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال زندہ رہے دنیا میں, 950 سال. لیکن موت آئی, انتقال ہو گئے. کسی نے پوچھا خواب میں, حضرت آپ کے ساتھ آپ نے 950 سال زندگی گزاری, اپنی زندگی کو آپ نے کیسا پایا؟ بہت ہی عجیب و غریب جواب ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. ہم آج دنیا میں اتنے مست ہو چکے ہیں کہ دنیا ہی کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ 950 سال اپنی طویل زندگی کو میں نے اس طرح پایا کہ ایسا معلوم ہوا 950 سال کہ ایک گھر کے 2 دروازے ہوں, میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. کتنا وقت لگتا ہے؟ بس ایسا ہی مجھے محسوس ہوا 950 سال. میرے دوستو بزرگوں, اب تو دیکھیے سال مہینوں کے بقدر گزر جاتا ہے, مہینہ ہفتوں کے بقدر ہفتہ, دن اور دن گھنٹوں کے بقدر گزر جاتا ہے. اب دیکھیے چند دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو رمضان گزرا ہے. یہ ہے انسان کی زندگی. ہم سب کو جانا ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. قبر میں میت اترنی ہے ضرور, قبر میں میت اترنی ہے ضرور. تجھ کو ایک دن موت آنی ہے ضرور. روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. علماء نے لکھا ہے جب روح نکالی جاتی ہے, جب روح ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک جب پہنچتی ہے, اس قدر درد ہوتا ہے, اس قدر تکلیف ہوتی ہے میت کو. جب نکالی جاتی ہے, یہاں سے نکالی جاتی ہے انگوٹھے سے, اور جب روح نکالی جاتی ہے ایک جوڑ سے لے کر کے دوسرے جوڑ پر جب روح پہنچتی ہے تو اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ 1000 تلوار بیک وقت اس پر مار دیے جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف روح کو ایک دوسرے جوڑ تک پہنچنے میں. اور روح دھیرے دھیرے جب نکالی جاتی ہے, انسان کی روح سب سے آخر میں آ کر کے آنکھ سے نکلتی ہے. بعض مرتبہ روح کو گلے میں روک دیا جاتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ پورے بدن سے روح نکل چکی ہے لیکن سانس ہلکی ہلکی آتی ہے. ایک مرتبہ چھٹی ہوئی دارالعلوم کی, میں گھر گیا ممبرا, وہاں ایک آدمی میرے پاس آیا. اس نے کہا مولانا دعا فرمائیے, میری دادی ہے 7 دن سے نزا کے عالم میں ہے, پورے بدن کی روح نکل چکی ہے, گلے میں آ کر اٹک چکی ہے, صرف سانس ہلکی سی چلتی ہے, دعا فرمائیے اللہ آسان فرمائے. میرے دوستو بہت مشکل وقت ہوتا ہے, بہت مشکل وقت ہوتا ہے. لیکن ایک بات اور آپ کو بتلا دوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نزا کے عالم میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ گنہگار تھا, بڑا فاسق و فاجر تھا, اس لیے اس کے ساتھ ایسا پیش آیا ہے. نہیں, اگر نزا کے وقت تکلیف ہوتی ہے تو مومن کے لیے وہ مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے, گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. کسی پر ہم ایسے جملے نہ کسیں. لوگ کہتے ہیں
اسی لیے علماء نے یہ بھی منع لکھا ہے کہ مردوں کا چہرہ نہ بتایا جائے، یہ خلاف شرع ہے، منع لکھا ہے لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں۔ چہرہ بتانے سے منع کیا گیا ہے، یہ خلاف شرع ہے۔ بھائی کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے کبھی کبھی چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے تو آدمی دیکھتا ہے، کہتے ہیں کہ ہاں یہ پاپی تھا اس لیے اس کا چہرہ اس طرح کے، حالانکہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، اور مرنے والے کی تعریف بیان کرو، اچھے اوصاف بیان کرو، برائیوں کا ذکر نہ کرو، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم سب کو جانا ہے، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ 450 سال فرعون زندہ رہا، کبھی سر میں درد نہیں ہوا، وہ سمجھتا تھا موت مجھے نہیں آئے گی، وہ اپنے آپ کو خدا کہہ بیٹھا تھا، انا ربکم الاعلی، خدائی دعوے کرتا تھا، لیکن موت کے پنجے نے اسے دبوچ لیا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم لوہے کے قلعوں میں بھی رہو گے، لوہے کے مکانات میں بھی رہو گے، موت تم کو آئے گی، موت تم کو اپنے پنجوں میں جکڑے گی، تم کہیں بھی رہو۔ میرے بزرگوں، ہم سب کو ایک دن جانا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے نہ کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا۔ اجل کے معنی موت۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کے نہ کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا۔ موت ختم کر دے گی۔ جب انسان کا موت کا وقت آ جاتا ہے، فرشتے اس کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ اگر برا مردہ ہوتا ہے تو بڑی سختی کے ساتھ فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اسرائیل، اگر تم فاسق و فاجر اور کافر کی روح نکالتے ہو تو تمہارا چہرہ کیسا ہوتا ہے، روپ کیسا ہوتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ میرا وہ چہرہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کہا نہیں، بتلائیے مجھے کیسا روپ تمہارا ہوتا ہے جب تم کافروں مشرکوں کی روح نکالتے ہو؟ فرمایا نہیں دیکھ سکتے۔ کہا نہیں، بتلائیے اسرائیل۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خلیل اللہ، اپنا چہرہ اس طرف کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، اور اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وہ روپ اپنا بنایا، جس روپ اور جس چہرے سے کافر و مشرک کے روح نکالتے ہیں، آپ نے وہ روپ بنایا، وہ چہرہ بنایا، اور کہا خلیل اللہ اب مجھے دیکھیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب دیکھا ہے تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، وہ چہرہ دردناک۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ آسان چیز نہیں ہے، ہم سب کو اس راستے سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالی ایمان والی موت عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، جل کر کے مرنا بری موت نہیں ہے، ایکسیڈنٹ میں مرنا بری موت نہیں ہے، ڈوب کے مرنا بری موت نہیں ہے، بری موت ہے کفر کی حالت میں مرنا۔ ایمان لے کر کے گئے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اگر ذرہ برابر ایمان لے کر کے آؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ دعا فرماؤ، دعا کیجئے، کوشش کیجئے، ایسے اعمال صالحہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت ایمان پر عطا فرمائے۔ یہ ہر اپنی دعاؤں میں حصہ بنائیے، اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو ایمان کے ساتھ لے جانا۔ میرے بزرگوں دوستو، ہمارے پاس اعمال کچھ نہیں ہے، نہ ہماری نمازوں کا ٹھکانہ ہے، نہ ہماری روزوں کا ٹھکانہ ہے، ہمارے پاس اعمال کچھ نہیں ہے۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، نہ جانے کون کون سی برائیاں ہم کرتے ہیں میرے دوستو، اس کے باوجود ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں اپنی موت کی فکر نہیں، ہمیں اپنی قبر کی فکر نہیں، نہ ہمیں اپنے خاتمے کی فکر ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، کتابوں میں لکھا ہے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جوانی میں ٹیڑھے ہو گئے تھے، کمر ان کی ٹیڑھی ہو گئی تھی جوانی میں۔
कमर टेढ़ी हो गई थी। उनके शागिर्दों ने पूछा, हजरत आपकी कमर टेढ़ी हो गई, क्या बात है? जवानी में कमर टेढ़ी हो गई, बताते नहीं थी सबब क्या है। किसी जो है शागिर्द ने कुर्बत इख्तियार की, आपकी खिदमत करके आपके करीब हो गया। उसने पूछा, हजरत क्या बात है, आप क्यों नहीं बतला रहे हैं? आपकी जवानी में ये कमर कैसे टेढ़ी हो गई? बतला दीजिए, अगर कोई इबरत की बात होगी हम उससे इबरत लेंगे, कोई गलती उछालना मकसूद नहीं है, हजरत बतला दीजिए। हजरत ने एक मरतबा आंखों में आंसू भर करके बतलाया, कहा मैं आज तुमको ये राज बतलाता हूँ। मेरे एक उस्ताद थे दमिश्क में, दमिश्क की मस्जिद में 50 साल तक उन्होंने कुरान और हदीस की तालीम दी। मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, 50 साल तक उन्होंने हदीस का दर्स दिया। और जब उनका आखिरी वक्त आया तो रोने लग गए, उनका आखिरी वक्त आया तो रोने लग गए। मैंने कहा, हजरत आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह ताला आपके साथ बेहतर मामला करेगा। आपने 50 साल तक कुरान की हदीस की तालीम दी है, हज़ारों लाखों आपके तलबा है, आप क्यों रो रहे हैं? मेरे दोस्त वो बुजुर्ग कह रहे हैं, 50 साल मैंने हदीस का दर्स दिया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि ईमान पर मेरा खात्मा होगा, मुझे मालूम नहीं कि मेरा खात्मा ईमान पर होगा या नहीं होगा। मैं डर रहा हूँ, दिल दिल में दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ईमान पर खात्मा। 50 साल कुरान हदीस की तालीम देने वाले भी डर रहे हैं मेरे दोस्तों। हमारी नमाजों का ठिकाना नहीं, रोज़ों का ठिकाना नहीं, गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें अपनी मौत की फिक्र नहीं है, न हमें अपनी मौत की तैयारी है। मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना मंजूर साहब नौमानी रहमतुल्लाह अलैह पूरी ज़िंदगी कुरान हदीस में लगा दिए, दीन की इशाअत में लगा दिए। वो एक ख़त लिखते हैं हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पास, एक ख़त लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ख़त में लिखते हैं कि हज़रत अब ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव पर आकर के हूँ मैं, अब मेरी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से गुजर रहे हैं। बार बार दिल में ये ख्याल आता है, रोना आता है कि अल्लाह के यहाँ मरने के बाद कौन सा अमल पेश करूँगा। पूरी ज़िंदगी के आमाल पर जब नज़र दौड़ाता हूँ तो हज़रत 2 रकात भी ऐसी नहीं मिलती है जो मैं अल्लाह के हुजूर पेश कर सकूँ। ये कौन कह रहा है? जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कुरान हदीस की खिदमत में गुजार दी। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में 2 रकात नहीं पाता हूँ जो अल्लाह के हुजूर पेश करूँ। मालूम नहीं अल्लाह मेरे साथ क्या मामला करेगा। दुआ फरमाइए हज़रत। हज़रत मौलाना मंजूर साहब नौमानी उसके जवाब में लिखते हैं, हज़रत मौलाना शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जवाब में लिखते हैं, कौन हज़रत शेखुल हदीस जिनकी फ़ज़ाइल आमाल है दुनिया में 3 किताबें ज़्यादा पढ़ी जाती है, एक कुरान पाक और दूसरा बुखारी शरीफ और तीसरा फ़ज़ाइल आमाल। किस खुलूस के साथ, किस लिल्लाहियत के साथ हजरत ने ये किताब लिखी है। हज़ारों लाखों लोग इस किताब को पढ़ करके अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर दिए। 50 साल के करीब उन्होंने बुखारी शरीफ का दर्स दिया है सहारनपुर में। हजरत शेखुल हदीस लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि मौलाना मंजूर साहब नौमानी, आपको इसकी फ़िक्र है कि मेरे पास 2 रकात ऐसे नहीं जो अल्लाह के हुजूर पेश किया जाए। मैं तो ये रो रहा हूँ, मेरे पास तो एक सजदा नहीं है जो मैं अल्लाह के हुजूर पेश करूँ। मेरे पास एक सजदा नहीं है। मेरे दोस्तों जो 50 साल कुरान हदीस का दर्स दे रहे थे, उनका ये हाल है। हमारा क्या है? हमको भी जाना है, मौत हमें भी गले लगाएगी, कब्र में हमें उतरना है, हमारे बदन से सारे कपड़े उतार लिए जाएंगे। आज हम कपड़े पहन करके आए हैं, हम गुस्ल करके आए हैं, एक दिन आएगा लोग हमें गुस्ल देंगे, लोग हमें कपड़े पहनाएंगे कफन की शक्ल में, लोग हमें ले जाएंगे। हमारा क्या हाल होगा? कौन सा अमल हम दिखाएंगे? कौन सा अमल हमारे पास है? मेरे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर लीजिए, अपने अमाल को बेहतर कर लीजिए, अपनी इबादत को ठीक कर लीजिए, नमाजों के पाबंद हो जाइए। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी तो यही रह जाएगी। हम एक दूसरे के साथ दुश्मनी का मामला करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं। मेरे दोस्तों, इन सब को ख़त्म कर दीजिए, इन सब को ख़त्म कर दीजिए। अपने बेनूर चिरागों को ज़िया दी जाए, अपने बेनूर चिरागों को ज़िया दी जाए, न कि हमसाये की किंदील बुझा दी जाए। कब्र के चौखटे खाली हैं, इसे मत भूलो। कब्र के चौखट, आप जन्नतुल बकी में जाओगे, बहुत सारी कब्रें पहले से तैयार होती है, पता नहीं कौन आकर के वहां सोएगा। कब्र के चौखटे खाली हैं, इसे मत भूलो। न जानी कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, न जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए। मेरे दोस्तों, आदम भाई का इंतकाल हो गया। आज कल ही मैं गया था वहाँ बाल कटाने, टाकल बाल कटा करके मैं जब अपने बच्चे हाशिम के साथ था, बिल्कुल हम 3 रास्ते से बोडवा की तरफ चले गए। बस थोड़े ही
8-10 قدم ہی گئے تھے. میں نے اسے کہا کہ اعظم بھائی کی خبر لے لیتے ہیں, تھوڑا سی عیادت کر لیتے ہیں. میں نے وہاں سے فون لگایا فوراً کی, تو ان کے گھر میں سے کسی نے اٹھایا, تو ہم نے کہا کہ میں آ رہا ہوں ان کی عیادت کے لیے. یہاں جب آیا تو ہمارے یونس بھائی, یوسف بھائی, اسماعیل بھائی اور بہت سارے لوگ تھے وہاں پر. تو میں وہاں پہنچا تو گھر کے لوگوں نے بتایا کہ آپ کا نام ان کی زبان پر آیا, وہ آپ کو یاد ہی کر رہے تھے کہ فوراً آپ کا فون آ گیا, فوراً آپ کا فون آیا. میں 15 دنوں میں, مہینوں میں ان سے ملاقات کے لیے آتا تھا. مجھ سے بڑی محبت رکھتے تھے وہ. جب وہ صحت مند تھے تو وہ خود آتے تھے, 15-20 دنوں میں, مہینے میں, 1.5 مہینے میں آتے تھے, بیٹھتے تھے. بہت ساری خوبیاں تھیں ان میں. سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, علماء سے بڑی محبت تھی ان کو. ایک عالم دین تھے, ان کے یہاں کچھ انہوں نے مدرسہ بنایا, ان کی بڑی امداد رہی. کچھ تھوڑا سا انہوں نے 19-20 بھی کیا. میں تھوڑا سا بولتا بھی تھا, لیکن کبھی بھی انہوں نے ان کے خلاف ایک زبان نہیں استعمال کیا, کبھی غلط نہیں کہا, کبھی برائی نہیں کی, کبھی غیبت نہیں کی, کبھی نہیں. ہمیشہ بلکہ وہ جب آئے وہ مولانا صاحب, تو ان کو بٹھایا اور ان کو جو ہے محبت سے, اکرام سے بات چیت کی, بلکہ اور پھر ان کو جو ہے انہوں نے چردہ بھی دیا, جبکہ معلوم تھا کہ انہوں نے تھوڑا سا بگاڑ دیا ہے کام. اس کے باوجود کبھی حرف شکایت اپنی زبان پر وہ نہیں لائے. میں جب بھی جاتا تھا, آپ کو ایک خوبی ان کی بتاتا ہوں, جب میں مل کر کے واپس آتا تھا تو وہ مجھے نیچے, سیڑھی سے نیچے تک, میں جب تک گاڑی میں نہیں بیٹھ جاتا وہاں تک وہ آتے تھے, کھڑے رہتے تھے. پھر جب میں چلا جاتا تھا وہاں سے, تب واپس مڑ کر کے گھر میں جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب مہمان آپ کے گھر سے رخصت ہو تو 2-4 قدم آپ اس کے ساتھ چلو. میرے دوست بزرگوں, میں نے یہ اپنی زندگی میں چند لوگوں کے ساتھ میں نے یہ دیکھا ہے. ہمارے چند لوگ, ایک عبد القادر بھائی تھے روپیل کے, میں اور معاشر محمد صاحب جب بھی وہاں جاتے تھے گھر سے باہر تک ہمیں چھوڑنے آتے تھے, یہ بھی چھوڑنے آتے تھے. میں ان کو کہتا تھا کہ آپ گھر میں بیٹھے, آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے. تو مجھے کہتے تھے ماں صاحب تمہارا پچھاڑی چالو تو ہماری بھی بخشش کہی جائے. ایسا کہتے تھے بار بار. مانا ہمارے پاس کہیں نہیں, تمہارا پچھاڑی چالو تمہارا لینے, ہمیں بھی جنت میں چالی دے. میرے دوستو, من آنم کے من دانم, اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے اپنے فضل سے, اپنے کرم سے. اللہ تعالی ہم تمام کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اللہ ان کے حسن ظن کو باقی رکھے. میرے دوستو بزرگوں, ابھی آخری چند دنوں میں تو ان کی فکر مسجد اور قبرستان, مسجد اور قبرستان. موسیٰ بھائی گواہ ہیں, بس یہی ان کی فکر تھی. سلیم بھائی کترادہ, ان سے جب بات چیت ہوتی تھی, اپنے بچوں سے وہ بات چیت کرتے تھے آخر میں, تو مسجد کی فکر کرتے تھے اور قبرستان کی فکر کرتے تھے. مجھے ایک دن کہہ رہے کہ مولانا بھائی آپ نے قبر نے بھی تیاری کروانی چھے, اللہ چاہتا چھے کہ جاوا پہلا بدو بنائی کرے. ایسی ایسی باتیں کرتے تھے. میرے دوستوں بزرگوں, دیکھیے رحمت حق بہانہ می جویت, رحمت حق بہانہ می جویت. اللہ تعالیٰ کی رحمت, دریائے رحمت بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے. ایک انسان کو بلایا جائے گا میدان محشر میں, سارے گناہوں سے اس کے پلڑے بالکل جو ہے وہ جھل ہو جائیں گے, اس کے پلڑے جو ہے جھک جائیں گے گناہوں سے, اس کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں ہوگی. اس کے بعد وہ آدمی یقین کر لے گا کہ اب تو میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. اتنے میں جو اس کی نیکیوں کا پلڑا ہوگا, اس میں ایک تھیلی گرے گی, اس تھیلی کے گرنے سے اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا, جھک جائے گا, اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. وہ بندہ خوشی خوشی اللہ سے پوچھے گا, الہ العالمین میرے پاس تو کوئی نیکیاں نہیں کی, یہ پوٹلی میں, یہ تھیلی میں کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میری کایا پلٹ گئی, میں جنت کا مستحق بن گیا. اللہ فرمائیں گے تو نے جو ہے ایک مرتبہ کسی مومن کے انتقال پر اس کی نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کی قبر پر جو تو نے 3 مٹھی وہ مٹی ڈالی تھی, وہ مٹی آج تیری مغفرت کا سبب بن گیا. میرے دوست بزرگوں, اللہ تعالیٰ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں. علماء کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, اہل اللہ کے ساتھ محبت کیجئے, ان کے ساتھ تعلق رکھیے, ان کی صحبتوں میں بیٹھیے. میرے دوستو بزرگوں, علماء کی غیبت نہ کریں, علماء کو نہ ستائیں, علماء کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ نہ کریں. علماء نے لکھا ہے, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ نے لکھا ہے, جو علماء کے ساتھ گستاخی کرتا ہے, ان کی غیبت کرتا ہے, انہیں تکلیف پہنچاتا ہے, مرنے کے بعد ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے. اور مولانا فرماتے یقین نہ ہو تو دیکھ لینا جا کر کے,
میرے دوستو، علماء کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے ان کو ستاتا ہے، ان کی برائیاں کرتا ہے، میرے دوستو سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، کہیں وہ بے ایمان ہو کر کے دنیا سے رخصت نہ ہو۔ میرے دوست بزرگوں، بڑی خوبیاں تھی، بڑی جو ہے وہ یاد کیا کرتے تھے۔ کل میں جب ان سے مل کر کے واپس ہوا تو ان کا آخری جملہ تھا، انہوں نے بھررائی آوازوں میں آخری جملہ کہا، مولانا مارا ماٹے دعا کر جو، چھوکراؤں نے بھی دعا نہ ماٹے کہہ دو۔ یہ ان کا آخری جملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز و اقربا رشتہ داروں میں، والدین میں جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے قبر کو نور سے منور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل